توحید کی دعوت کی وجہ سے کفار مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہو چکے تھے۔ اس صورتحال کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا۔ چنانچہ تمام مسلمان مدینہ پہنچ گئے، جس کا پہلا نام یثرب تھا۔ ابو سفیان کی قیادت میں ایک قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا۔ مسلمانوں کے پیش نظر اس قافلے کو روکنا تھا۔ جب وہ جا رہا تھا تو رسول اللہ نے اس کا پیچھا کیا، لیکن وہ بچ گیا۔ اسی لیے کسی نے اہتمام نہیں کیا کہ اسلحہ ساتھ لیں۔ 313 افراد میں سے صرف 2 کے پاس تلواریں تھیں۔ رسول اللہ اپنے 313 صحابہ کے ساتھ مدینہ اور بدر کے درمیان تھے۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ مکہ سے ایک بڑا طاقتور لشکر چل پڑا ہے۔ اے محمد، ہمارا وعدہ ہے کہ شمال سے ایک قافلہ آ رہا ہے اور جنوب سے ایک لشکر آ رہا ہے۔ ان دونوں میں سے ایک پر ہم ضرور مسلمانوں کو فتح دیں گے۔ یہ وحی جب حضور پر آ گئی اور آپ کو اطلاع مل گئی کہ مکہ سے قریش کا ایک لشکر نکلا ہے، پھر آپ نے مجلس مشاورت منعقد کی اور آپ نے یہ مسئلہ مسلمانوں کے سامنے پیش کیا۔ دیکھو، ہم اس کام کے لیے نکلے تھے، لیکن اب یہ صورتحال اللہ کی طرف سے پیش آ گئی ہے کہ قافلہ بھی آ رہا ہے اور ادھر سے فوج بھی آ رہی ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ہمیں ان میں سے کسی ایک پر فتح دے گا۔ تو بتاؤ ہم کدھر چلیں، فوج کی طرف چلیں یا قافلے کے پیچھے چلیں؟ جب حضور نے یہ معاملہ مشورہ کے لیے رکھا، بہت سے مہاجرین نے بہت پرجوش تقریریں کیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریریں کیں، لیکن حضور کی کوئی خاص اہمیت نہ تھی۔ فرمایا، مجھے کوئی مشورہ دو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پھر حضرت مقداد ابن الاسود نے بہت اچھی تقریر کی۔ حضور، آپ قدم اٹھائیے، آپ جو بھی قدم اٹھائیں گے اللہ ہمارے ذریعے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے گا۔ حضور نے ان کی بات کو کوئی خاص اہمیت نہ دی۔ آپ نے پھر فرمایا، بھائی کوئی مشورہ دو۔ اب انصار سمجھ گئے کہ حضور کی توجہ ہماری طرف ہے، کیونکہ بیعت عقبہ ثانیہ میں انصار کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اگر مدینہ میں آپ پر حملہ ہوا تو ہم اپنے گھر والوں کی طرح آپ کی مدد کریں گے۔ حضرت سعد بن عمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا، اے اللہ کے رسول، شاید آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے۔ حضور، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں۔ خدا کی قسم اگر آپ اپنی سواری سمندر میں ڈال دیں گے، ہم بھی اپنی سواری سمندر میں ڈال دیں گے۔ اس بات پر حضور کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس کے بعد آپ نے کہا، چلو پھر بدر کی طرف۔ جب قریش کا لشکر پڑاؤ میں تھا، وہاں ابو سفیان کی طرف سے خبر پہنچی کہ میں قافلہ لے کر بحفاظت مکہ پہنچ چکا ہوں۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ عتبہ کے پاس گئے اور کہا، عتبہ، دیکھیے ہمارا قافلہ تو بچ کے جا چکا ہے، اب یہ خون ریزی اور جنگ کس لیے؟ آپ کی حیثیت قریش کے ہاں یہ ہے کہ اگر آپ اس جنگ کو روکنا چاہیں تو یہ جنگ ابھی بھی رک سکتی ہے۔ اس نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، اچھا چلو چلتے ہیں ابو جہل کے پاس۔ وہاں جا کر بات کی تو ابو جہل نے پینترا بدلا، تانا دیا عتبہ کو۔ عتبہ کے بیٹے تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایمان لا چکے تھے، حضور کے ساتھ تھے۔ ہاں، معلوم ہوتا ہے عتبہ بیٹے کو دیکھ کر بزدلی طاری ہو گئی ہے۔ یہ عرب کے لیے بہت بڑا تانا تھا۔ عتبہ نے اس تانے کا جواب دیا کہ یہ صبح معلوم ہوگا کہ کون بزدل ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے دن صبح میدان میں سب سے پہلے عتبہ آیا۔ اپنے بھائی شیبہ بن ربیہ کو بھی ساتھ لیا، اپنے بیٹے ولید بن عتبہ، حضرت حذیفہ کا چھوٹا بھائی۔ اب بڑا بھائی حضور کے ساتھ ہے اور چھوٹا بھائی حضور کے مقابلے میں۔ یہ نکلے جیسے کہ پرانے زمانے میں روایت ہے، آئے کوئی ہمارے مقابلے میں۔ ادھر سے 3 انصاری صحابی نکلے۔ انہوں نے پوچھا، کون ہیں آپ لوگ؟ انہوں نے جواب دیا، ہم انصار میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا، نہیں، ہم تم سے جنگ کے لیے نہیں آئے،
ہماری شان سے فروتر ہے کہ ہم یہ کاشتکاروں سے جنگ کریں۔ تانا دیا کہ مدینے کے لوگ تو کاشتکار ہیں، ہمارے مد مقابل بھیجو محمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو اشارہ کیا کہ واپس آ جاؤ۔ اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلنے لگے باپ کے مقابلے کے لیے، حضور نے روک دیا۔ حضور کی رحمت اور شفقت نے یہ گوارا نہ کیا کہ باپ بیٹے کے مقابلے میں آئے اور بیٹا باپ کے مقابلے میں آئے، لیکن پھر تین نکلے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حارثہ بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا کہ اب ٹھیک ہے، یہ ہمارے مقابلے کے ہیں۔ بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ تینوں کو واصل جہنم کیا۔ اگرچہ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کے وار سے زخمی ہو گئے تھے، لیکن جس سے مقابلہ ہو رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھی واصل جہنم کر دیا۔ اور یہ جو صحابہ زخمی ہوئے تھے یہ حضور کے ساتھ مدینے جاتے ہوئے جب حضور فتح یاب ہو گئے تھے تو درمیان میں شہید ہو گئے۔ ان سمیت 14 صحابہ شہید ہوئے، جبکہ 70 قریشی واصل جہنم ہوئے، اور ان 14 میں سے کوئی بھی نمایاں شخص نہیں تھا، جبکہ وہ 70 کے 70 چوٹی کے لوگ تھے، اور 70 کو قیدی بنا لیا گیا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس دن کو سورہ انفال میں یوم الفرقان قرار دیا۔ اس طرح مسلمان اللہ تعالیٰ کی مدد سے فتح یاب ہوئے۔